پہلے یہ آتا تھا ایک چینل پہ، اب یہ 4-5 چینلوں پہ شروع ہو گیا. ان کا بزنس اتنا بڑھ گیا ہے، وہ تو کہتے ہیں دہاڑیاں لگاؤ، میرے خیال میں 6-7 لاکھ روپے روزانہ کماتے ہوں گے. یہ اس کمپنی کا نام اس اسٹیمپ لگی ہے، اور اس میں ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. اس کی جو ٹیلی فون نمبر جو دیا ہوا ہے تو وہ انہوں نے اس پہ رب کیا ہوا ہے تاکہ وہ پتہ نہ چلے. جب آپ نے دیکھا یہ آئی فون آپ کا آ گیا، اس کے بعد آپ کے دل پہ کیا گزری؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین، آئی فون آج کل کے دور میں جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک سینسیشن ہوتی ہے، ایک ان کو ڈریم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں آئی فون ہو اور اس کا لیٹسٹ ماڈل ہو. ایسی ہی ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا ان کے بیٹے کا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے آئی فون کی بکنگ کروائی، اور آئی فون کی جو پرائس تھی وہ صرف اور صرف 3500 روپیہ تھی. انہوں نے بکنگ کروا دی، اور جب ان کے پاس آئی فون آتا ہے تو وہ آئی فون کون سا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی ویڈیو میں آہستہ آہستہ شارٹس ہم دکھاتے جائیں گے کہ آئی فون کس طرح کا ان کو ریسیو ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا. آئی فون جو کہ 1,00,000 1,50,000 اور ایون کہ جو اس کے لیٹسٹ ماڈل ہیں 3.5 لاکھ تک کے ملتے ہیں، ان کو 3500 میں کیسے مل گیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. سر کیا کہانی ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے 3500 میں جو آئی فون آپ کو ملا؟ یہ ایسا ہے کہ میں ایکچولی خود بیمار ہوں، مجھے اٹیک ہوا ہوا ہے، میڈیکلی میں ڈیمیج ہوں، تو جس وجہ سے میں کام وام کے لیے گھر سے باہر بہت کم نکلتا ہوں. تو ٹائم کلنگ کے لیے میں کوئی ٹی وی پروگرام وغیرہ دیکھ رہا رہتا ہوں، کوئی نیوز وغیرہ سن رہی ہے کچھ. تو آج کل نا پچھلے 1 سال سے تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک فلم چل رہی ہے، تو میں فارغ ٹائم پہ کبھی کبھی وہ فلم دیکھ لیتا ہوں ٹائم کلنگ کے لیے، کہ انفارمیشنز اس میں ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. اچھا، اس فلم کے دوران جو وقفے میں اشتہار آتے نا، تو وہ مسلسل 1 سال سے چل رہے تھے. تو میں ٹچ موبائل بھی استعمال نہیں کرتا، نہ میری ضرورت تھی آئی فون، نہ میری کبھی خواہش تھی. وہ صرف میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. بیٹا جو ہے نا، بیٹی کے پاس اپنا فون ہے اچھے والا، وہ اپنے ایجوکیشن کے سلسلے میں. تو بیٹا تو میرا ہے ہی بھی 10-12 سال کا. تو اس نے مجھے کہا کہ پاپا ہم نہ خریدیں آئی فون، یہ چونکہ 3500 روپے کا مل رہا ہے. تو میں نے کہا بچوں کو کھلونا بھی تو بندہ 2-4 ہزار کا لے دیتا ہے نا. تو میں نے بچے کے پیار میں نا ان کو میں نے رابطہ کیا، ٹیلی فون جو اس پہ کیبل پہ آتے ہیں. تو میں نے ٹی وی کے دیے ہوئے اشتہار کے مطابق ان کو رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل کوریا میڈ ہے، 1 ایئر گارنٹی ہے، آپ بے فکر ہیں بالکل جناب، ڈبہ پیک آپ کو جناب وہ آئی فون ملے گا، اور کراچی سے ہماری یہ سپلائی ہوتی ہے. میں نے کہا جی یہ میرا ایڈریس ہے لاہور کا، آپ مجھے ایک سیٹ جو نا بھجوا دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد وہ جب سیٹ نہ آیا تو میں نے دوبارہ ان سے پھر رابطہ کیا. وہ مجھے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ کراچی سے چونکہ لاہور دور ہے اور اسلام آباد سے قریب ہے، ہماری دوسری برانچ جو ہے نا وہ ہے اسلام آباد میں، تو آپ کا کل کا جو ہے نا بک ہو چکا ہے، تو آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں وہ ڈیلیوری ہو جائے گی. اچھا، اگلے دن میں کہ کام وام کے سلسلے میں باہر گیا ہوں گھر سے، تو 4-4:30 بجے میں گھر واپس آیا ہوں. تو میرے بچوں نے بتایا کہ پاپا وہ آپ کا آئی فون آ گیا. ان کا جب آئی فون آ گیا تو یہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو آئی فون آیا وہ آئی فون ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. یہ پیکنگ ہے، اور اس پیکنگ کے اوپر مکمل ایڈریس لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر ایم اصغر سہیل ٹاؤن شپ سیکٹر، یہ بلا بلا سارا کچھ اس کا لکھا ہوا ہے. اور یہ جناب علی اس آئی فون کی پیکنگ تھی جو ان کو ریسیو ہوتی ہے. اور اس 3500 میں ان کو یہ آئی فون کی جگہ 3310 موبائل، اور ایون کہ 3310 موبائل بھی نہیں، اس کی صرف اور صرف کیسنگ، اور اس کے ساتھ ایک یہ پرانا سا چارجر، اور یہ بھی خراب ہے، یہ بھی نہیں چلتا، اور یہ 3310 کو بھی نہیں لگے گا. اور اس کے بعد ان کو یہ مٹرولا کی ایک ہینڈز فری ملی ہے. اور یہ جناب علی ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے کہ جناب 35 پورے ٹی وی پہ ایک اشتہار چل رہا تھا، انہوں نے 3500 روپے میں آئی فون آرڈر کیا، اور یہ آرڈر یہ آیا ان کے پاس. جناب علی جب آپ نے آرڈر کیا تھا، ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں آپ نے بتایا آپ ڈاکٹر بھی ہیں، تو جب آپ نے آرڈر کیا آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ ایک چیز جو 1,00,000 1,50,000 ایون کے نئے ماڈلس 3 لاکھ کے مارکیٹ میں مل رہے ہیں 3500 میں کیسے آ جائیں گے؟ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن مارکیٹ میں جو بھی چیز دیکھیں نا، اب گاڑی ہے، اگر 50 لاکھ روپے والی گاڑی بھی ہے اور 15 لاکھ روپے والی گاڑی بھی ہے، جیسے سوزوکی یا دوسری، اس طریقے سے میں تو سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح فراڈ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوریا، وہ جو بار بار اس پہ پبلسٹی میں کہہ رہے ہیں کوریا میڈ اور 1 ایئر گارنٹی. تو جب 1 ایئر گارنٹی بھی اور کوریا میڈ، میں نے کہا چلو بچے کو خوش کرنا نا، بچہ ویسے تو کھلونا کوئی نہ کوئی لے لیتا نا، تو آئی فون اگر تھوڑا بہت کام دے گا، چلو فار وانٹ آف نالج بچے اپنا کرتے رہتے ہیں، تو میرا بیٹا اتنے میں خوش ہو جائے گا. تو میں نے تو بینگ فادر میں نے کہا چلو بچے کو کوئی کھلونا نہیں لے کے دیا، یہ لے کے دے دیا. اور میری تو آئی فون کبھی ضرورت بھی نہیں تھی اور خواہش بھی نہیں تھی، کیونکہ میں تو ٹچ موبائل بھی نہیں استعمال کرتا. میں پرانا سیٹ جو ہوتے ہیں نا، پرانے والے سیٹ،
وہ 2-3 ہزار کا جو آتا ہے میں وہی کرتا ہوں ایزی ٹو جب آپ نے دیکھا یہ آئی فون آپ کا آ گیا اس کے بعد آپ کے دل پہ کیا گزری؟ کیا میں آئی ایم ریئلی شاکڈ. مجھے صدمہ ہوا کہ یار ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ 3-4 ہزار روپے خاطر ہم دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وی آر مسلمس, وہاں جنت ملنی ہمیں, وہاں بڑے بڑے اللہ کے توبہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں کہتا ہوں اس قدر ہمارا معاشرہ غلیظ اور ہم گھٹیا ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں کو 4-5 ہزار روپے کی خاطر چیٹ کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. بندہ عام کوئی کسی سے بات کرے, پیسوں کی نہ بھی ہو, کوئی بھی بات کرے تو بندہ اس کو بات کو اپنے کو اہمیت دیتا ہے. اور یہ ٹی وی پہ سر عام وہ جناب دے کے اشتہار دے کے لوگوں کو پاگل بے وقوف بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میری غلطی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لالچ کیا. میری تو آئی فون ضرورت ہے نہیں, نہ مجھے ڈیمانڈ تھی, میں نے تو بچے کو خوش کرنے کے لیے بچے کی بات مان لی. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا معاشرے میں اس قدر تبدیلی آ چکی کہ یہاں ہمارے ادارے بالکل خاموش ہو چکے ہیں. اب دیکھو نا, جب یہ ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں تو ہمارے اداروں کا فرض نہیں ہے. مجھے اس فراڈ پہ بھی افسوس نہیں ہے, مجھے یہ جو آئی فون نہیں آیا اس کا بھی افسوس نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ختم ہو چکے ہیں. میں نے جب یہ دیکھا, یہ میں نے جب پڑھا پارسل, اس پہ لکھا ہوا ہے 7 سکائز, یہ اس کمپنی کا نام, اس اسٹیمپ لگی ہے, اور اس پہ ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. اس کی جو ٹیلی فون نمبر جو دیا ہوا ہے تو وہ انہوں نے اس پہ رب کیا ہوا ہے تاکہ وہ پتہ نہ چلے. مقصد یہ کہ یہ ڈاک خانے والے جو ہے نا, یہ کبھی ایماندار محکمہ ہوتا تھا, اس کو ہم لوگ اچھا رسپیکٹ دیتے کہ یہ ڈاکیے والے جتنے بھی یہ ڈاک خانے والے بھی, یہ امانت اور خیانت اور یہ سارا کچھ اس کے مطلب اچھے تھے. اب وہ ڈاک خانے والے جو وفاقی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا یہ حال ہو چکا کہ وہ اپنے 1500 کے لالچ میں یہ فراڈیے کا, جب وہ ادھر ایڈریس مکمل لکھتے ہیں جدھر پوسٹ جانی ہے, تو جو پوسٹ بھجوا رہا ہے اس کو بھی تو ایڈریس لکھنا چاہیے. میں نے ان سے ٹیلی فون پہ جب بات کی تو وہ شرمندہ تو ہوا ٹیلی فون سننے والا, لیکن اس نے مجھے کہا جی کہ ہم آپ کو آئی فون بھجوا دیں گے, آپ سوری معذرت چاہتے ہیں آپ سے جاتی ہوئی. 2-3 دن کے بعد نہ آیا تو میں سمجھا, تو پھر میں نے ٹیلی فون کیا تو اس بندے کا باڈی لینگویج ہی بدل چکی تھی, کہ چونکہ اس کو پیسے ڈاک خانے والے کے ذریعے سے واپس جا چکے تھے, پیسے اس کو مل گیا. میں نے کہا اچھا بچے اس کو ڈھونڈنا تو ہے جیسے بھی ہے نا, کہتے ہیں چور کو نہ مارو, چور کی ماں کو مارو, ساتھ تک کوئی اور چور پیدا نہ ہو. میں نے کہا یہ کرمنل لوگ ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے. اب میں جب یہ دھرم پورے کا ایڈریس لاہور کا لکھا ہوا ہے, میں یہاں سے ڈاک خانہ دھرم پورے چلا گیا, کسی دوست کو ساتھ لیا, دھرم پورے ڈاک خانے گیا. تو میں جب انٹر ہوا ڈاک خانے میں تو مجھے اور افسوس ہوا کہ وہاں پہ 600-700 پیکٹ پڑا ہوا تھا اور ڈاک خانے کا عملہ اور بک کر رہا تھا. وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا یہ تو بہت بڑا کوئی گینگ ہے, یہ تو بڑی مطلب کہ روزانہ کے 3-4 لاکھ روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں, اور ساتھ ڈاک خانے والے بھی انوالو ہیں. میں نے ان سے بات کی ڈاک خانے والے سے, تو میں نے کہا کہ یار میرے بھائی آپ جو بک کر رہے ہیں, یہ جو ڈبے بک ہو رہے ہیں, اس کا جو بک کروانے والا بندہ اس کا ایڈریس چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ایڈریس نہیں. میں نے کہا بھائی آپ بک کرتے ہو, جس طریقے سے آپ نے یہ ایڈریس لکھا ہے آپ نے بیک میں ان کا ایڈریس لکھنا, ایڈریس اس کے بعد کہتے جی ہمارے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہوتا. 3-4 دن کے بعد جب میری کہیں سنوائی نہ ہوئی تو میں نے کہا میں میڈیا میں جاتا ہوں. میڈیا میں ادھر مطلب آپ کو بھی جیسے انٹرویو دے رہا ہوں, اس میں میرا اتنا وہ 3-4 ہزار روپے کو مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ڈے بائی ڈے دیہڑی دار پیداگیر کرمنل لوگ جو ہے نا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان کا کوئی سدے باب ہونا چاہیے کسی ادارے کو. اور یہ فراڈیا گروپ جو ہے یہ 2-3 لاکھ روپے کی دیہڑی روزانہ لگا رہا ہے, اور پچھلے 1 سال سے لگا رہا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ کیبل پہ ٹی وی تو گھر میں ابھی دیکھتا ہوں, پہلے یہ آتا تھا 1 چینل پہ, اب یہ 4-5 چینلوں پہ شروع ہو گیا. ان کا بزنس اتنا بڑھ گیا ہے, وہ تو کہتے ہیں دیہڑیاں لگاؤ, میرا خیال میں 6-7 لاکھ روپے روزانہ کماتے ہوں گے. تو میں پبلک انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے اپنا نہیں ہے, 3-4 ہزار روپے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللیگل کام ہو رہا ہے, غیر قانونی ہو رہا ہے. اور آج کے دور میں ہیروئن, چرچ, فراڈ, افیم, اسلحہ جو ان سب سے میں کہتا ہوں یہ سیف سائڈ بزنس ہے, نہ کوئی قانون کی پوچھ ہوگی نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو کائنڈلی میں میڈیا میں اس لیے آیا ہوں ان پبلک انٹرسٹ کہ برائی ختم ہونا چاہیے. جی تو اس سر ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے دیکھا کس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا, لیکن اس فراڈ کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے. یہ چاہتے ہیں کہ جو فراڈ ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.